گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، تحریک کسی صورت نہیں رکے گی۔ پی ڈی ایم اجلاس سے قبل حکومت مخالف پہلے استعفے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سرگودا این اے 90 کے لیگی ایم این اے چودھری حامد حمید نے پہل کر دی مستعفی ہونے کا اعلان۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام استعفی تحریر کیا، جلد تمام ارکان استعفے جمع کرائیں گے۔ جنوبی پنجاب میں عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی، کورونا وائرس ایک ہی روز میں 9 افراد کی جان لے گیا۔ ملتان میں 3، سرگودا 3، رحیم یار خان 2 اور بہاولپور میں 1 شخص جاں بحق۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 504 ہو گئی۔ سرائکی خطے میں کورونا کے پے در پے وارڈ سول اسپتال بہاولپور میں 33 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، 9 کی حالت تشویشناک، وینٹی لیٹر پر منتقل۔ ڈی جی خان میں مزید 5 افراد میں کورونا کی تشخیص، رحیم یار خان میں بھی 8 افراد کورونا میں مبتلا۔ نشتر اسپتال ملتان میں 71 مریض زیر علاج، 18 کی حالت تشویشناک، 4 وینٹی لیٹر پر منتقل۔ سرگودا میں 48 گھنٹوں میں 85 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ میاں والی میں اے سی عیسیٰ خیل عمر فاروق اور ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل مہر ریاض کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ احتیاط نہ کی تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے بڑھتے کیسز تشویشناک ہیں۔ ادھر ملتان میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا عزم، مظفر گڑھ میں پولیو ورکرز عوام کی خدمت کے لیے پیش۔ دریائے چناب پار خطرناک سفر کر کے 32 مواضعات میں بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف، کہتے 1 ہفتہ کشتیوں کا سفر کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ وزیر اعظم کے شہر میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان، میاں والی میں سرگودا روڈ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری۔ سرگودا موڑ سے قدرت آباد تک روڈ 4 ارب 83 کروڑ روپے کی لاگت سے 2021 کے چوتھے مہینے میں تیار کیا جائے گا۔ شہریوں نے 2 روڈ کی تعمیر کو خوشائن اقدام قرار دے دیا۔ کوٹ ٹڈو رنگپور جدید دور میں بھی سیوریج کی بنیادی سہولیات سے محروم، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی فنڈ سے شروع ہونے والا 24 کروڑ کا منصوبہ سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ نامکمل، 9 کروڑ سے بننے والا ڈسپوزل اور مشینری ناکارہ ہونے لگی۔ یزمان کے وارڈ نمبر 8 میں سیوریج سسٹم ناکارہ، 1.5 ماہ گزر گیا، گندا پانی نہ نکالا جا سکا۔ رحیم یار خان میں بھی اوٹ کالونی میں سیوریج کا پانی جمع، مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ ادھر خانپور کی بستی جٹکی میں سیوریج کے ناقص انتظامات، احتجاج میں مسائل کے فوری حل کا مطالبہ۔ انتظامیہ کی عدم توجہی یا وجہ کچھ اور، 1 سال گزر گیا، بہاولپور جنرل بس اسٹینڈ کا ٹھیکہ نہ ہو سکا، سرکاری اہلکار خود اڈا فیس اکٹھی کرنے لگے، فیس ریکوری میں 50% کمی ریکارڈ، 4 بار ٹینڈر جاری ہونے کے باوجود ٹھیکیداروں کی عدم دلچسپی۔ لودرا میں سپورٹس کمپلیکس کئی سالوں سے انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار، دیواریں ٹوٹنے سے کمپلیکس کھنڈرات میں تبدیل، نوجوان تعفن زدہ ماحول میں پریکٹس کرنے پر مجبور۔ ادھر سرگودا کمپنی باغ کا عقبی ٹریک اور گراؤنڈ خستہ حال، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ریہاڑی شہر کے وسط میں قائم قدیم لکڑ منڈی مسائل کا گڑھ بن گئی، ایمرجنسی میں آگ پر قابو پانے کے لیے 20 سال قبل بنائے جانے والی واٹر ٹینکی ناکارہ ہو گئی، الیکٹرک موٹر اور دیگر سامان بھی چوری ہو گیا، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ ہے، میونسپل آفیسر نے معاملہ بجٹ کی عدم ادائیگی پر ڈال دیا۔ پنجاب حکومت کے سستے بازار عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام، علی پور میں شہریوں کے لیے سستی اشیاء خریدنا خواب بن گیا، انتظامیہ صرف کھوکھلے دعووں اور باتوں تک محدود، شہری پریشان، کہتے ہیں دور دراز سے آنے پر بھی آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی، انتظامیہ سستے بازار سے غائب موقف دینے سے بے انکار۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سکھانے کے ماہر خود مسائل کا شکار، ملتان کے 200 آئی ٹی اساتذہ کی 14 سال سے پروموشن نہ ہو سکی، کہتے ہیں کہ حکومت طالب علموں کو جدید تعلیم کی بات تو کرتی ہے مگر سکھانے والوں کا ہی خیال نہیں کر رہی، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ ملتان میں محکمہ اوقاف کی جہیز کمیٹیاں 3 سال سے عدم تشکیل کا شکار،
جہیز فنڈز کے لیے دی گئی متعدد درخواستیں ردی کی نظر کر دی گئیں۔ مستحق خواتین میں ماہانہ جہیز کی مد میں ملنے والے 15,000 روپے سے محروم، ہر ماہ 12 مستحق خواتین کو شادی سے قبل جہیز فنڈ کیا جاتا تھا۔ پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن کی فریٹ ٹریڈ آمدن ڈبل ہو گئی۔ ریلوے کی ماہانہ آمدن میں 5 لاکھ روپے کا اضافہ۔ ریلوے نے بجٹ ٹارگٹ آمدن کے پہلے 5 ماہ کے دوران 30 لاکھ روپے اضافے کما لیے۔ ڈی ایس ریلوے نوید مبشر کی بہتر کارکردگی پر افسران کو مبارکباد۔ سیکریٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کا احسن اقدام، تمام اداروں کو سرگرمیوں کی معلومات بذریعہ ای میل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے مختلف اداروں کو ہدایات۔ ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان کے پی ایچ ایز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، فاٹا اور دیگر اتھارٹیز کو مراسلہ جاری۔ کاشتکاروں کی بہتری کے لیے حکومت کا احسن اقدام۔ ملتان میں نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرپ ایریگیشن منصوبہ۔ کاشتکاروں کو 60% تک سبسڈی دی جائے گی۔ 3.5 تا 15 ایکڑ تک کے کاشتکار درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا زرعی یونیورسٹی ملتان کا دورہ، ریسرچ پروجیکٹس اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی ملتان کا کامیاب تجربہ۔ فروٹ فلائی کی افزائش روکنے کے لیے خوراک تیار کر لی گئی۔ مخصوص خوراک کھانے سے فروٹ فلائی کی افزائش روکنے کی یقین دہانی۔ ملتان میں سمارٹ کارڈ کا حصول مزید ہو گیا آسان۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں سمارٹ کارڈ کے حصول کے لیے الگ کاؤنٹر فائل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے کہا کہ شہری کاؤنٹر پر جا کر سمارٹ کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ میاں والی میں سرکاری درختوں کی لکڑی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، گزشتہ 3 روز کے دوران 6 مقدمات درج کیے گئے، 6 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ تاجروں کو پرامن ماحول کی فراہمی پولیس کی ترجیح ہے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آوان کی تاجر عہدیداروں سے ملاقات ہوئی۔ تاجر رہنماؤں نے بازاروں میں سیکیورٹی کی صورتحال اور مسائل بارے تجاویز پیش کی۔ مصروف بازاروں اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کرنے کے احکامات دے دیے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ارشاد احمد اور آر پی او فیصل رانا کی لیا چوبارہ آمد، سعودی شہزادوں کی متوقع آمد پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ازور ضیاء، ڈی پی او ندیم عباس نے بریفنگ دی۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ ذیشان حیدر کی پولیس لائنز میں کرائم میٹنگ، پولیس افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور جرائم کی روک تھام بارے ہدایات بھی دی۔ گریڈ 10 تک میپکو ملازمین کی بیٹیوں کی شادیوں میں ہوگی آسانی۔ میپکو ملتان انتظامیہ نے 96,80,000 کی میرج گرانٹ جاری کر دی۔ تمام رقم 80,000 فی کس کے حساب سے 121 ملازمین کو دی جائے گی۔ یہ دوست جیلوں میں گئے، حوالات میں گئے، پولیس کی وحشیانہ لاٹھی چارج کا سامنا کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے یہ بات ثابت کر دی کہ آج بھی اگر اسٹریٹ پاور کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے شاندار کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی لائر فورم جنوبی پنجاب کے صدر شیخ غیاث الحق کی پریس کانفرنس، کہا کہ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں نے جلسے کو کامیاب کیا۔ میاں والی میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، مقررین نے علامہ خادم حسین رضوی کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان رانا اخلاق احمد کی والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سمیت ضلعی افسران اور دیگر کی شرکت۔ ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل چودھری طاہر محمود کی معروف سرائکی شاعر شاکر شجابادی سے ملاقات، معروف شاعر شاکر شجابادی کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اپنی کتابوں کی تفصیلی تحریر وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرنے کی درخواست کی۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں جمہوریت کے استحکام کے لیے قومی ووٹرز ڈے، ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان اور بہاول نگر سمیت سرائکی خطے میں سیمینارز،
ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام جمہوریت کے استحکام کے لیے ووٹ کے استعمال کی اہمیت اور خواتین کو ووٹ کا حق استعمال کرنے بارے آگاہی دی گئی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز، اسپیشل پرسنز، خواجہ سرا سمیت دیگر افسران اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شجاع آباد میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، سماجی تنظیم اور مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے رضاکارانہ خدمات انجام دی۔ گائناکالوجسٹ جنرل فزیشنز نے مریضوں کا چیک اپ کیا، امراض کی تشخیص کر کے مفت ادویات بھی دی۔ لیاقت پور میں تائیکوانڈو سیکھنے کے لیے بچے میدان میں آ گئے۔ میونسپل کمیٹی لان میں تائیکوانڈو کی سرگرمیاں، ننھے بچوں نے میونسپل کمیٹی کے لان کو کلب میں تبدیل کر دیا۔